اب ہم نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را کی مثالوں کو دیکھتے ہیں. یعنی سب سے پہلے قاعدہ ذہن میں رکھیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام یا را آ جاتی ہے تو اس وقت نون ساکن کو یا نون تنوین کو اگلے لفظ یعنی لام اور را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی نہیں کریں گے، بغیر غنے کے یعنی ملا کر پڑھیں گے، یعنی بغیر غنے کے ادغام کریں گے. اب اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں. یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، یا کل لام زبر لا، یا کل. اب نون ساکن پورے کا پورا لام کے اندر ہم نے ملا دیا ہے، یعنی لام میں شامل کر دیا ہے، لام کے اندر اس کا ادغام کر دیا ہے، اور ساتھ میں ہم نے غنہ بھی نون ساکن پہ نہیں کیا، یعنی کلہ کر دیا. کاف نون لام پیش کل، نون کا نشان بھی باقی نہیں رہا، کل. تو اس طرح ہم نے جب ملایا ہے یعنی ادغام کے ساتھ میں ہم نے نون ساکن پہ غنہ بھی نہیں کیا. تو جس طرح ہمارا قاعدہ تھا نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائے تو بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے، تو ہم نے یہاں بغیر غنے کے اس کو ملا کر پڑھا. یا کل، ہا الٹا پیش ہو، یا کل ہو، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احد. یکل ہو احد. اب ہم نے یہ الٹا پیش آئی ہوئی ہے، ہا الٹا پیش ہو اور ہا الٹا پیش ہو واو مدہ کی طرح ہوتی ہے. یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ واو مدہ کے بعد یا الٹا پیش کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو الٹا پیش کے اوپر یا اور اسی طرح واو مدہ کے اوپر ہم نے 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر مد کرنی ہوگی، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر مد بھی کر دی. یَقُلُّ احد. آگے نون پیش نو، میم کاف زبر مک، نومک، کاف نون لام زیر کل، نومک کل، لام زبر لا، نومک کل. ہا میم پیش ہم، نومک کلہم، نومک کلہم. آگے میم نون لام زیر مل، لام زبر ل، مل، مل. دال نون پیش دن، کاف زبر کا، دن کا، مل دن کا، وقف مل دن. آگے واو زبر و، حمزہ نون لام زبر ال، و ال، لام یا زبر لی، سین زبر س، لیس، و ال لیس، و ال لیس، وقف و ال لیس. آگے واو زبر و، میم نون را زیر مر، ومر، را زبر را، ومر، ومر.
روح زبر روح، میم زبر رحم، تا زیر تی رحمتی، ہا کھڑی زیر ہی رحمتی ہی، ومن رحمتی ہی، وقف کی صورت میں ومن رحمتی، آگے اب یہ اوپر ہم نے نون ساکن کے بعد لام کی مثال کو لکھا ہے پورا، یعنی نون ساکن کے بعد لام لائے ہیں، اور اب نیچے نون ساکن کے بعد را کو لا رہے ہیں تاکہ نون ساکن کے بعد لام اور را دونوں کی مشق ہو جائے۔ وَمِن رحمتی، آگے میم نون را زیر میر، میر، را و پیش رو، میر حا زیر حی، میر روحی، نون الف زبر نا، میر روحنا، میر روحنا، وقف میر روحنا، آگے میم نون را زیر میر، را زیر ری میر ری، با الف زبر با، میر ری با، طا زیر طی میر ری باطی، وقف میر ری باط، آگے میم نون را زیر میر، را با زبر رب، با زیر بی ربی، کاف زبر کا ربی کا، میر ربی کا، وقف میر ربی، آگے اب تنوین کے بعد لام کی مثال آ رہی ہے، یعنی میم کے اوپر تنوین ہے، دو پیش ہیں تنوین میں سے، نون واو زبر نو، میم لام دو پیش مول، نومل، لام زبر ل، ہا الٹا پیش ہو، لہو، نومل لہو، میم الف زبر ما، نومل لہو ما، وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھا جائے گا کیونکہ میم الف زبر ما، یعنی الف مدہ وقف کی صورت میں الف مدہ باقی رہتی ہے، نومل لہو ما، آگے میم پیش مو، سین لام زبر سل مسل، لام زبر ل مسل، میم زبر م مسلم، تا لام دو پیش تل مسلمۃ، لام الف زبر لا مسلمۃ لا، شین زیر شی، یا زبر یا شیہ، تا زبر تا شیت، لا شیت، وقف مسلمۃ لا شیہ، آگے یا واو زبر یو، میم لام دو پیش مول، یومل، لام الف زبر لا، یومل لا، یومل لا، با یا زبر بائی، عین دو پیش عن،
बैउन वक्फ यौमुल ला बै'। आगे मीम अलिफ ज़बर म लाम लाम दो ज़बर लल मलल लाम पेश लू बा ज़बर ब लू ब दाल दो ज़बर दन लू बदन मलल लू बदन वक़्फ मलल लू बदन। आगे अब तनवीन के बाद रा की मिसालें, यानी तनवीन के बाद रा को लाएंगे। बा ज़बर ब शीन ज़बर श बश रा रा दो ज़बर रर बशरर रा ज़बर रा बशरर सीन वाव पेश सू लाम अलिफ ज़बर ला रसूल वक्फ की सूरत में इसी तरह पढ़ा जाएगा बशर रसूल। आगे आइन या ज़ेर आई शीन ज़बर श आईश तरा दो ज़ेर तिर रा अलिफ ज़बर रा तिर ईशतिर ज़ाद ज़ेर ज़ी ईशतिर ज़ी या ज़बर या ता दो ज़ेर तिन राज़ियतिन ईशतिर राज़ियतिन वक़्फ ईशतिर राज़िया। आगे ये आखिरी लफ्ज़ आपने ख़ुद इसकी मश्क करनी है। अल्फाज मैं आपको बता देता हूँ। गैन ज़बर ग फ़ा वाव पेश फू रा रा दो पेश रू रू रा ज़बर रा हा या ज़ेर ही मीम दो पेश मुन। अब ये रा रा दो पेश रू रू इसका ख्याल रखना है। तो आगे जो हमने पढ़ना है वो नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसली आ जाए तो उसको कैसे मिलाकर पढ़ना होगा, हम उसकी मिसालें पढ़ेंगे।